الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية آخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अगर ये न चल रहा हो तो इसको अगर न चल रहा हो तो फिर इसको सिर्फ वीडियो पर लगा देना ठीक है। तो अपने मर्तबे को समझ ऐ कौम मुसलमान, तो अपने मर्तबे को समझ ऐ कौम मुसलमान। अल्लाह के बंदे जरा अल्लाह को पहचान। ऐ कौम मुसलमान
تو جلد اب سنبھل، اے قوم مسلمان تو جلد اب سنبھل، تیری خراب ہو گئی ہے اتنی کیوں عقل، دل میں تیرے فتور ہے اور ایمان میں خلل، قرآن پاک پر نہیں کرتا ہے کیوں عمل، دوزخ میں تجھے کھینچ کر لے جائے گا شیطان، اللہ کے بندے ذرا اللہ کو پہچان۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیزوں، میرے بزرگوں، پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس اور پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر بہت ہی موقر، معتبر، محترم ہمارے اکابرین علماء جلوہ افروز ہے، اس طالب علم کو بھی آپ کے دیار میں پہلی بار حاضری کا شرف ہوا ہے، جس کے توسط سے ابھی آپ حضرت مولانا محمد شاہنواز صاحب جمالی جو استاد ہیں جامعہ امداد الاسلام صدر بازار میرٹھ سے اور آپ کے علاقے کے رہنے والے ہیں، انہی کی دعاؤں پر، انہی کی دعوت پر اور انہی کے ساتھ میں یہ طالب علم آپ کے دیار میں آپ کے بیچ پہنچا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی الگ الگ جگہوں سے 3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سرور کون و مکان تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہیں پورے مجمع کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ 2 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، انہی کے ضمن میں چند پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم اس کے بعد آپ سے اجازت، آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہمارے اسٹیج پر بہت ہی موقر، معتبر، محترم علماء عظام تشریف فرما ہے، اور کوئی بنگلور کی سرزمین سے تعلق ہے، کسی کا میرٹھ کی سرزمین سے ہے، کوئی غازی آباد سے چل کر آئے ہیں، کوئی دہلی کی سرزمین سے آئے ہیں۔ الغرض ان تمام علماء کی دعائیں لیتے ہوئے یہ طالب علم آپ کو یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرے گا کہ اس روئے زمین کے اوپر ہم سب کے محبوب، ہم سب کے نبی، ہم سب کے رسول، ہم سب کے پیغمبر، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے نبی اخیر پیغمبر بنا کر، اخیر رسول بنا کر، اخیر اللہ نے اپنا قاصد بنا کر اس روئے زمین کے اوپر بھیج دیا۔ اب نہ کسی نئے نبی کی ضرورت، نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت، نہ کسی مذہب کی ضرورت، نہ کسی احکام کی ضرورت، نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی اللہ کی طرف سے اور دیگر دین کی ضرورت، نہ دوسرے مذاہب کی ضرورت۔ یہ آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین سید کون و مکان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر آ گئے، آخری نبی بن کر، آخری رسول بن کر، آخری قاصد بن کر، آخری پیغمبر بن کر اس روئے زمین کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، تو اعلان جاری کر دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے جیالوں،
اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل کی ہے اس وقت میں تمام کے تمام عرب والے یوں اعلان کر رہے تھے کہ محمد کیا تیرے علاوہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا؟ محمد تو وہ ہستی ہے جو ہمارے ساتھ میں رہتی اور کھاتے ہو، تم تو وہ ہستی ہو جو ہمارے ساتھ میں چلتے اور پھرتے ہو، تم انہی کاموں کو انجام دیتے ہو جن کو ہم انجام دیتے ہیں، تو گویا ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ عبداللہ کے در یتیم، وہ امینہ کے لخت جگر، وہ عبد المطلب کے نور نظر کی شہادت قرآن بیان کرتا ہے۔ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی، اعلان جاری کر دیا گیا، اے مکے کے لوگوں تم بھی یہ پیغام سن لو، اور مکے کے باہر رہنے والے تمام عرب والوں تم بھی یہ پیغام سن لو، جو عرب کے باہر رہنے والے تم بھی ان پیغاموں کو سن لو۔ اللہ عز و جل ذکر کرتا ہے، ہاں ہم نے تمہارے درمیان میں سے ہی محمد عربی کو چنا ہے، اور اس کو چن لینے کے بعد اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول اور اپنا آخری پیغمبر بنا کر اس روئے زمین کے اوپر بھیج دیا ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں اور ملت اسلامیہ کے جیانوں، جس وقت میں وہ عبداللہ کا در یتیم اس دھرتی اور اس زمین کے اوپر آ رہا ہے، یہ دنیا کا نظام خلق ملت ہے، یہ دنیا کے نظام کے اندر ہر انسان کفر و شرک میں مبتلا ہے، ہر انسان بدکاریوں میں مبتلا ہے، فحاشیاں عام ہیں، زنا خوریاں عام ہیں، سود خوریاں عام ہیں، یہاں تک کہ اس دھرتی اور زمین کے اوپر کوئی گناہ ایسا باقی نہیں ہے جو اس زمین کے اوپر نہ ہو رہا ہو، ہر گناہ کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے نبی جس روئے زمین کے اوپر یہ عبداللہ کا در یتیم آ رہا ہے، یہ کائنات کے اندر اور اس دھرتی اور زمین کے اوپر انسانیت لفظ انسانیت کے لیے سسک رہی ہے، اور انسانیت لفظ انسانیت کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کوئی اس دنیا کے اندر انسانیت کو بچانے والا ہے، کوئی اس دنیا کے اندر ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کی جا رہی ہے کوئی زمین پر ہماری ان ماؤں کی عزتوں کو بچانے والا ہے، کوئی اس دھرتی کے اوپر جس وقت میں ان بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے کوئی دنیا میں جو ان بیٹیوں کو بچا لے۔ ایسے ماحول میں میرے آپ کے نبی عبداللہ کا در یتیم، وہ امینہ کا لخت جگر، وہ عبد المطلب کے نور نظر، وہ ہم سب کے محبوب، ہم سب کے آقا، ہم سب کے نبی، ہم سب کے پیغمبر، ہم سب کے رسول اس زمین کے اوپر آتے ہیں، اور لوگوں میں 40 سال تک یہ نام اور یہ الفاظوں سے میرے اور آپ کے نبی مشہور ہیں۔ جس گلی سے محمد مصطفیٰ گزر رہے ہیں، یہ دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، اگر لوگوں تم میں سے کسی کو کوئی سچا دیکھ رہا ہے، کوئی امین دیکھ رہا ہے، امانت کا پیکر دیکھ رہا ہے، تو آؤ، اور گلی اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ یہ کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ میرے آپ کے نبی، وہ عبداللہ کے در یتیم اور وہ آمینہ کے لخت جگر، وہ عبد المطلب کے نور نظر نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ صادق الامین ہے، یہ سچے ہیں، یہ امانت کے پیکر ہیں، یہ امین ہیں۔ لیکن جس وقت میں وہ عبداللہ کا در یتیم یوں عرض کرتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس ماحول میں جہاں آپ کو صادق کہتے تھے، اس ماحول میں جہاں آپ کو امانت کا پیکر کہتے تھے، جہاں آپ کو دنیا والے یوں کہتے تھے صادق الامین ہے، جہاں دنیا والے آپ کو یوں کہتے تھے اگر کسی کو سچا دیکھنا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، لیکن وہی آپ کے اپنے، آپ کے دوست دشمن بن گئے، جو آپ کے اپنے تھے وہی آپ کے پرائے بن چکے تھے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، اس نام کو سننے کے بعد اور اس لفظ کو سننے کے بعد یہ ایمان والے نہیں بلکہ مکے کے وہ ظالم اور جابر لوگ میرے نبی کو ستانے لگے اور میرے نبی کے اوپر کہیں طائف کی وادیوں میں پتھروں کی بوچھاریں کی جانے لگی۔ میرا اور آپ کا نبی جس وقت طائف کے میدان میں نکلے اور آپ نے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا، اے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا کے اندر بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ نبی جو رات کی تاریکیوں میں کھڑا ہوتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے یہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، مجھے اور آپ کو پکار کر کے کہتا ہے، یا رب امتی امتی، پروردگار عالم میری گناہگار امت ہے، ذرا اس کو معاف کر دینا۔ وہ نبی جس وقت میں رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے، یا رب امتی امتی امتی، پروردگار عالم میری گناہگار امت ہے، ذرا اس گناہگار امت کا خیال رکھ لینا۔ لیکن آج ملت اسلامیہ کے جیالو، آج میں اور آپ نبی کے غلام اور نبی کے عاشق، نبی کے اوپر غلامی کا تن بھرنے والے، میں اور آپ اپنے نبی کی سچی جانشی اختیاری کرنے والے، میں اور آپ اپنے نبی سے محبت کرنے والے، میں اور آپ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ بھرنے والے، ہمارے نام عبداللہ عباد الرحمن رکھنے والے، عباد اللہ اور عبد الرحمن رکھنے والے، لیکن آج صورتحال تبدیل ہو گئی۔ آج وہ نبی مجھے آپ کو پکار کر کے کہتا ہے، میرے اللہ یہ میری گناہگار امت کا خیال رکھنا، لیکن میں نے اور آپ نے اس نبی کا ایک ذرہ برابر بھی خیال نہ کیا اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے جیالوں، میرے نبی نے طائف کی وادیوں میں جا کر کے تعلیم دی اور آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جو اس وقت کے طائف کے بڑے بڑے سردار ان کے پاس جا کر کے اعلان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا تھا، اے لوگوں، مجھے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے اللہ عز و جل نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ میرے ملت اسلامیہ کے جیالو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھنا اور یہ پیغام سنتے چلے جانا، میرا آپ کا نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کے لیے، میرا آپ کا نبی لوگوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے ان کی خوشامدی کر رہا ہے، ان کے پاس میں چلا جا رہا ہے، لیکن ان ملعونوں نے، ان مکاروں نے، ان عیاروں نے، ان فحاشوں نے، ان بدکاروں نے، ان ملعونوں نے میرے نبی کو یہ سلا دیا ہے، آپ مکہ سے نکلنے کے بعد اوباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، جتنے اوباش قسم کے لڑکے تھے آپ کے اوپر لعن طعن کرنے لگے، آپ کو ملامت کرنے لگے، اور ظالموں کی انتہا اس وقت میں نہ رہی کہ جس وقت میں ان نوجوانوں نے،
ان آباز قسم کے لوگوں نے، ان عیاروں نے، ان مکاروں نے، ان فحاش اور بدکاروں نے میرے اور آپ کے نبی کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارشیں شروع کر دی. میرے اور آپ کے نبی کے جسم اطہر سے لعن عام شروع ہو گیا. اے لوگوں، اے ملت اسلامیہ کے جیانوں، اے بہار کے کجور مسلمانوں، ذرا ایک پیغام بھی سنتے چلے جانا اور تم اپنے دلوں میں یہ جان کے لینا کہ آج ہم نبی کے شہدائی ہیں اور ایک طرف میرے نبی کو طائف میں لوگ پتھروں کی بوچھاریں کر رہے ہیں اور میرے نبی سے جسم اطہر سے جو خون کے قطرات نکلنے شروع ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات، ان خون سے نکلتے ہوئے ان پھوٹے ہوئے پھوہاروں کو دیکھ کر رحمت خداوند کی جوش میں آ گئی. رب کریم نے اعلان فرمایا، اے جبریل امین جاؤ، آج تم دنیا کے اندر چلے جاؤ اور تو فرشتوں کو ساتھ میں لے کر کے چلے جانا. کیا فرمایا اللہ عز و جل نے کہ دیکھو تم آج تک اکیلے چاہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج جبرائیل تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے بلکہ دو فرشتے لے کر کے جاؤ. میرے اور آپ کے نبی وہ عبداللہ کا در یتیم، وہ آمینہ کا لخت جگر، جس کے جسم اطہر پر پتھروں کی بوچھاریں کی جا رہی ہیں، جس وقت میں جبریل امی آتے ہیں اور آ کر کے پیغام سناتے ہیں، یا رسول اللہ سلام نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام نے آپ کو سلام کہا ہے، رحمت خداوندی جوش میں ہے. اور یہ دو فرشتے جو انسانی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دو فرشتے میرے سامنے ہیں، میرے ساتھ میں موجود ہیں. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم جاری کر دیں، یہ دو فرشتے وہ ہیں جو ایک بائیں پہاڑ اور ایک دائیں پہاڑ پر مقرر ہے. اگر آپ حکم جاری کر دیں تو میں اللہ کے حکم سے ان کو حکم عطا کروں گا اور ایک طائف والوں سے ایک بائیں طرف ایک دائیں طرف پہاڑوں کو چلائیں گے اور ان کو چلا دینے کے بعد طائف والوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. لیکن وہ میرا اور آپ کا نبی، وہ عبداللہ کا دودھ یتیم، وہ امینہ کا لخت جگر یوں اعلان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے جبریل امی، مجھے اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. میرے نوجوانوں، بزرگوں، ایک طرف پتھروں کی بارشیں ہیں اور دوسری طرف رحمت خداوندی اور رحمت خداوندی کے دربار میں ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھروں کی بارشیں کھا کر اس کے بعد بھی لوگوں کو دعاؤں سے نوازا ہے. یہ فرمایا کسی شاعر نے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ایک بار تمام حضرات زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کس کو نبی سے محبت ہے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. سب کو محبت ہے نا اپنے نبی سے. میرے نبی کو ستایا گیا، کبھی طائف کی وادیوں میں ایک قدم اور آگے رکھتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی ایک مرتبہ بیت اللہ کی حدود میں نماز پڑھ رہے ہیں، حدود حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں. ادھر مکار اور عیار، فحاش اور بدکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مشورہ کرتے ہیں، کون ہے تم میں جو
اس اونٹنی کو ذبح کر دینے کے بعد اس کی گندی قلاذت کو نکالے اور اس گندی قلاذت کو اٹھا کر اس محمد کے اوپر لا کر کے ڈال دے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام جیسے اس سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، یہ ملعون، یہ عیار اور مکار، یہ فحاش اور بدکار لوگ اس اونٹنی کو ذبح کر دینے کے بعد اس کی گندی قلاذت کو نکالتے ہیں اور میرے اور آپ کے نبی کے جسم پر ڈالتے ہیں۔ اور اس کی خبر جب آپ کی معصوم سی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ملتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، لپکتی ہوئی آتی ہے، اور ضلع عرریہ کے قجور مسلمانوں یہ تعلیم اور یہ سبق دیتی ہوئی آتی ہے۔ او مکارو ملعونو، میرے نبی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے لیے میرا نبی راتوں کی تنہائیوں میں سکیاں لے لے کر کے روتا ہے۔ میرا نبی تمہارے لیے تمہیں جہنم سے نجات دلانے کے لیے تمہیں آگ کے انگاروں کے حوالے نہ کر کے تمہیں جنت کی عیش و راحت دینا چاہتا ہے۔ میرا نبی تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، تمہارے آباء و اجداد کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے تمہیں جنت کا اعلان کر دینا چاہتا ہے۔ میرے نبی کی اس میں کیا خطا ہے؟ اور اس معصوم کی بچی نے اپنے ان معصوم سے ہاتھوں سے اس گندی قلاذت کو ہٹایا اور میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باہر نکال کر، اور میرے نبی نے اس وقت میں یوں ہلاکت کی دعا نام لے کر کے ارشاد فرمائی تھی، لیکن پھر بعد میں میرے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور دعا فرمائی، اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو بلندی عطا فرما دے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، آج میں اور آپ اپنے نبی کی سنت کو بھول گئے، آج ہم اپنے نبی کے طریقے کو بھول گئے، آج ہم اپنے نبی کی عادت بھول گئے، آج ہم اپنے نبی کے اخلاق بھول گئے، آج ہم اپنے نبی کے کردار بھول گئے۔ آج مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مارنے کے لیے پلاننگیں تیار کی جا رہی ہے، لیکن میرے ایمان والے بھائی اس کے باوجود بھی اپنے نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کوششیں کریں، اپنے نبی کی عادت اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک قدم اور آگے رکھتے ہیں، ایک دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ پیغام مجھے آپ کو ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے عطا کر دیا گیا تھا، اور یہ پیغام بالخصوص طریقے سے میں اپنی ماں بہنوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور جہاں تک ان مائکوں کے ذریعے سے اگر جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، تمام کے تمام ضلع عرریہ کے کمزور مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اس مدرسہ حسینیہ دار ارقم کے اسٹیج سے یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور ان موبائلز کے ذریعے سے یہ پیغام پوری امت مسلمہ کے نام تک اور ان کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، رب خود اعلان کرتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج صورتحال تبدیل ہو گئی، آج دنیا والوں کے، آج مسلمانوں کے نظریات بدل گئے، اور آج بالخصوص ایمان والے ہمارے نوجوان بھائیوں کے یہ نظریات بدلتے چلے گئے کہ اے لوگوں، صرف ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوگا، چلو ایمان کے بدلے کچھ اور خرید لیتے ہیں، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو بدل لیتے ہیں، چند روپوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر
چند عیش و راحت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا فقد حبط عملہ، اس کے تمام اعمال بیکار کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے اس آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں ذکر فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کل قیامت میں جب یہ تمام کے تمام انسان رحمت اللہ عز و جل کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے اپنے کفر کو اختیار کر لیا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر لیا تھا، میرے نوجوانوں اور لوگوں، ذرا یہ پیغام اور ایک تاریخی جملہ آپ کو یاد دلاؤں گا۔ جس وقت کے اندر ملک ہندوستان پر انگریز قابض تھے، اس دور کے اندر ایک مشن بنایا گیا تھا، ایک مشن یہ تیار کیا گیا تھا کہ دیکھو دنیا کے اندر اپنے مذاہب کے لوگوں یعنی تقریباً 900 پادریوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور ایک پادری اور ایک فوجی دستہ ان کے ساتھ میں ہوتا تھا۔ ان چوراہوں نے، ان گلیوں نے اور یہ تمام کی تمام چیزوں نے، ان چاند و سورج ستاروں نے یہ ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ جس وقت میں یہ فوجی دستہ گھروں کی کنڈیاں بجاتا تھا اور جا کر کے اعلان کرتے تھے کہ دیکھو یا تو تم اپنا مذہب ہمارے مذہب سے تبدیل کر لو، اپنا ایمان ہمارے ایمان سے بدل لو، اور آج بھی تم ہمارے ایمان کا اپنے ایمان سے سودا کر لو۔ جو انسان اور جنہوں نے اپنے مذہب کو ان کے مذہب سے تبدیل کر لیا تھا، ان کو شراب اور شباب دونوں چیزوں سے نوازا جاتا تھا۔ جو لوگ اپنے ایمان پر اٹل تھے، چاہے کہ ہمارے برادران وطن ہو اور چاہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، اگر جو اپنے ایمان کا سودا نہ کرتے تھے تو ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا، ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا تھا، ان کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنا کر ان کو اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ ماحول تھا ایمان سے ایمان کو بدلنے کا، لیکن ہمارے ایمان والے بھائیوں نے اپنے ایمان کا سودا اس وقت میں بھی نہیں کیا تھا، جس وقت میں یہ ماحول بالکل گرم تھا، اور اس وقت میں ایک پادری فندر نے دہلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں، میرے ایک ہاتھ میں بائبل، ایک ہاتھ میں قرآن، دونوں کو آگ کے حوالے کرتا ہوں، جو بچ گیا وہ حق پر ہے، جو چل گیا وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ جس کی آواز ان علماء نے اور کیرانہ کی سرزمین پر سنی تو کیرانہ سے اٹھنے والا ایک عالم دین مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی کیرانے کی سرزمین سے اٹھے، اور اٹھ لینے کے بعد اس پادری فندر کو جواب دینے کے لیے دہلی جامع مسجد پر آئے، اور اس سے معلوم کیا اب بتا مسئلہ کیا ہے۔ پادری فندر کہتا ہے میرے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں بائبل ہے، دونوں کو آگ کے حوالے کرتا ہو، جو بچ گیا وہ حق ہے، جو چل گیا وہ جھوٹا ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی اسی ایسے مدرسے میں پڑھانے والے اور ان جیسے طلباء کو تیار کرنے والے، ان کے عقیدوں کو درست کرنے والے، ان کی زندگی میں نبی کی اطاعت کھولنے والے، ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت و سیرت کھولنے والے، ان کی زندگی میں نبی کے اخلاق کھولنے والے، ان کی زندگی میں نبی کے اقوال و افعال کھولنے والے، وہ مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی نے یوں جواب دیا اس پادری فنڈر کو، یہاں پر مجمع کم ہے اور اس مجمع میں اور چار چاند لگائے جائیں۔ اب مناظرہ بات جو ہر طریقے سے ترتیب وار ہوگا، مناظرے کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی اور جگہ کا انتخاب کر دیا گیا۔ اب یہ دہلی کی جامع مسجد سے اٹھ کر کے اکبر آباد کی سرزمین پر مناظرہ طے ہو گیا، وقت متعین ہو گیا، اور تقریباً ادھر سے ایسے اسٹیج کے اوپر 900 پادری موجود، ان کا گرو پادری فنڈر بھی موجود، اور ادھر سے یعنی علماء دیوبند کی طرف سے اکیلے مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی اور ان کے خادم خاص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ دو حضرات، یہ دو بزرگ اور یہ دو اولیاء اللہ، یہ دو خدا داد صفت، یہ نبی کی اطاعت کرنے والے، یہ نبی کے غلام، نبی کے عاشق، نبی کی سنت رکھنے والے، نبی پر ایمان رکھنے والے، نبی پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، یہ مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی نے اس وقت میں جواب دیا اور پادری فنڈر سے سوال کو دہرایا اور کہا کہ پادری فنڈر اب بتاؤ تمہارا کیا سوال تھا؟ تو پادری فنڈر نے اسی سوال کو دہرایا، میرے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں بائبل، دونوں کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق ہے، جو جل گیا وہ باطل ہے۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی نے پادری فنڈر کے ہاتھ کو جھپڑا اور ہاتھ کو پکڑا، اور ہاتھ کو پکڑ کر کے مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی نے کہا، او پادری فنڈر سن، یہ قرآن یا بائبل یہ دونوں کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان دونوں کو یہاں پر رکھ دے، تو اپنی بائبل کا حافظ ہے، میں قرآن کا حافظ ہوں، چل دونوں آگ کے حوالے ہوتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق ہے، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ جانتے ہو اس وقت میں پادری فنڈر منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں کے حساب سے مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی کے قدموں میں آ گیا، اور مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی کے قدموں میں آ کر پادری فنڈر نے معافی مانگی اور یوں کہا، حضرت مجھے معاف کر دو، میں اپنی بائبل پر، میں اپنی کتاب پر کیمیکل لگا کر کے آیا تھا، اپنے جسم پر میں نے کوئی کیمیکل نہیں لگایا ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور یہ قرآن حق ہے۔ پادری فنڈر اسی وقت میں اپنے ان 900 پادریوں کو لے کر اس ملک ہندوستان کو چھوڑ کر کے چلتا بنا تھا، اور یہ اعلان کر کے گیا تھا، یہ پیغام دے کر کے گیا تھا کہ جب تک اس ملک ہندوستان کی عوام اپنے علماء پر بھروسہ رکھتی رہے گی، ان کے ایمان میں تازگی ہوتی رہے گی، جب تک یہ عوام اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتی رہے گی، تب تک اس ملک ہندوستان پر کوئی دوسری قوم قابض نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، آج تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے زبردستی آ کر کے کہے کہ تم اپنے ایمان کا سودا کر لو۔ آخر میں ایک حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یقیناً میں نے یہ موضوع ایک ایسا چھیڑ دیا ہے، اگر بندہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہے تو کئی گھنٹوں تک اسی عنوان پر، اسی موضوع پر گفتگو کر سکتا ہے، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے گفتگو کو بڑھاؤں۔ آپ کو ایک ہلکا سا اشارہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ نے سنا ہوگا بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہے اور غلامی کی حالت میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے ہیں، ایمان لے کر کے آ گئے ہیں،
اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ بلال حبشی کو اسی ایمان کی خاطر لوگ ستاتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کو لوگ کبھی ابو جہل مارتا ہے، کبھی عتبہ مارتا ہے، کبھی امیہ بن خلف مارتا ہے۔ مکے کے بڑے بڑے ملعون، مکے کے بڑے بڑے سردار ابو بلال حبشی کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں بلال یا تو تم اپنے کلمے کو چھوڑ دو یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر کے اپنے جان کو دے دو۔ بلال حبشی نے منظور کیا میں تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤں، لیکن میں چیز منظور نہیں کروں گا کہ میں اپنے ایمان کا سودا کر لوں۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جیانوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا ایک پیغام بھی اپنی خدمت میں رکھ لینا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ایمان والی ہے، اور ایمان والی کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کی ہے، آپ یعنی ہماری مائیں بہنیں بھی کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتی تھی، لیکن آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ آج میری مائیں اور بہنیں ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنے والی لوریاں سنانی انہوں نے بند کر دی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہم سے زیادہ محبت کرنے لگی ہے، اس وحدہ لا شریک کی محبت پھیکی پڑ گئی ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا لوریاں سنائی جاتی تھی، اے مجھے آپ کو لوریاں سنانے والی ہماری مائیں سناتی تھی کہ تمہیں اللہ کی راہ میں کس طریقے سے نکلنا ہے، تمہیں اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، لیکن آج میری مائیں اور بہنیں ہمیں لوریاں سناتی ہے تجھے اپنا کاروبار کیسے بڑھانا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے ہماری تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے، آج ہمارے ایمان کی حفاظت ہم اپنے آپ میں نہ کر سکے، غیر دوسرے لوگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جس طریقے سے ان کی خدمت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت میں لوگوں نے کہا تھا سمیہ یا تو اپنے ایمان کا سودا کر لے یا تجھے یوں ہی تڑپا کر کے مار دیا جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا یہ دنیا کے لوگ جو چاہے کر لے، یہ دنیا کے لوگ مجھے کتنا ہی ستا لے، یہ دنیا کے لوگ میرے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دے، لیکن سمیہ اپنے ایمان سے ٹچ سے بس نہیں ہو سکتی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ ملت اسلامیہ کے جیالوں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا؟ ایک دو طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو دو گھوڑوں کو بلایا گیا، ایک کو دائیں طرف سیدھی حسیدے آگ کی طرف کھڑا کیا گیا، ایک کو بائیں طرف کھڑا کیا گیا تھا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا ایک پیر دائیں طرف جو گھوڑا کھڑا ہوا ہے اس کے پیر میں باندھ دیا گیا تھا، ایک بائیں طرف کھڑا ہوا ہے اس میں باندھ دیا گیا تھا، ایک کو ادھر ہٹایا گیا، ایک کو ادھر چلایا گیا، دوسرے کو ادھر چلایا گیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور ظالموں کے ظلم کی اس وقت میں انتہا نہ رہی کہ جس وقت میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برچھا مار کر لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اور ملت اسلامیہ کے جیانوں، آج ہمیں اپنے ایمان کے سودے سے بچنا ہے، آج ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، آج ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آج دنیا کے لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پلاننگیں تیار کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچنا ہے،
ان تمام کی تمام چیزوں سے، اور اسی لیے میرے اور آپ کے نبی سید کون و مکان نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے، کہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، کہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور اخیر پیغام دے رہا ہو، اپنی زندگی میں اتار لینا، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا، ابو ہریرہ میں تجھے چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تھا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا کے حالات کسی بھی رخ کو اختیار کر لے، یہ دنیا کے حالات کسی بھی نہج پر آ جائے، یہ دنیا کے لوگ تجھے آگ کے حوالے کر دے، یہ دنیا کے لوگ تجھے قتل کر دے، یہ دنیا کے لوگ تجھے انگاروں پر سلا دے، یہ دنیا کے لوگ تیری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ دنیا کے لوگ تجھے سولی پر لٹکا دے، میرے نبی نے فرمایا ان تمام چیزوں کے بعد بھی تجھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے بس میں اپنے نبی کی یہ سنت اور یہ طریقہ، یہ مشن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا مشن لا الہ الا اللہ، اور ان تمام علماء کا مشن لا الہ الا اللہ۔ اور میرا یہ نظریہ ہے کہ آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اسی مشن کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہم لا الہ الا اللہ پر کل بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہیں، اور انشاءاللہ العظیم مرتے وقت تک ہمارے سامنے کسی بھی طریقے کے آلات آ جائے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ رب العالمین سے دعا فرما دے میرا مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ باتیں تو بہت عرض کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ بس میرا مولا ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔